بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ کل ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس کی سستی دور ہو جائے۔ اگلے دن زارا اسکول، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر ارم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ منحوس تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کی تجربے کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جسے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہلکا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سنا تو نے اب بھی کہہ بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا؟ انہوں نے سارا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بے غیرت، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ رپورٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا، ساتھ روتی رہی، ساتھ اسے کوستی رہی، پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر نہ ہو اس بے غیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑوانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ ان کی بیٹی اس حد تک کیسے کر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی، اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ سخت بیمار ہے، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابورشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شوہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کر رہی۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابورشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی، سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابورشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلدی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائی، جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں کا مطلب تھا، پر اس لڑکی کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز، سمینہ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔
دیکھیے بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارا کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ پر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی، ابورشن کرنا غیر قانونی ہے، اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم نے اپنا غصہ سارا پر نکالا۔ بے غیرت، تم مر جائے یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ آپا چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ سمینہ نے بہن کو روکا۔ سارا آنسو بہائی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کے بیٹھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارا یہیں سمینہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ سمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھیں۔ حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ سارا کو کھوج بھری نظروں سے دیکھتی تھی، اسے اپنا آپ برا لگتا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتی۔ اب گھر میں کوئی آتا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوئی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی؟ وہ زانی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی اعتبار کو مٹی میں ملایا تھا۔ کبھی وہ سوچتی اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائیں گی؟ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا، اور پھر جب وہ عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ اور ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ سارا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دیں۔ اب کی بار ابا نے حامی بھر لی۔ سارا پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ ان کی جان جلا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہی، اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ عمیر کا ویزا جلد آ گیا، اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سارا کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارا کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ سمینہ نے حلیمہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ 2 دنوں تک حلیمہ بیگم کسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سارا نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، ان سے معافی مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر سارا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی، پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچے کو ٹکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارا کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سارا بیڈ پر لیٹی بے تاب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینہ باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح سارا کو چادر اوڑھ کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئی۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا بے ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا
होते ही मर गया। उनकी बात पर सारा ने इन्हें देखा, फिर एक तलख सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया, वो जहर खंदा लहजे में बोली। फिर छत को घूरने लगी। वो सोचने लगी, अगर इसके बाप को नहीं पता इसके बच्चे का तो वो क्यों फिक्र करती। अच्छा हुआ मर गया, वरना वो खुद इसे मार डालती। जहर इसकी रग रग में उतर रहा था। गंध की पोटली वो हल्के से बड़बड़ाही। फिर सोचने लगी, क्या वो भूल रही थी कि जिसको वो गंध की पोटली कह रही है वो इसके वजूद का हिस्सा था। वो खुद ही तो गंध में डूबी थी, जिसका नतीजा वो बच्चा था। वो तो बेकसूर था, उसने तो कोई गुनाह ना किया था, फिर वो क्यों गंध होता। गंदी तो वो खुद थी। हाँ, वो खुद थी। वो तड़प कर रो रही थी, उस बच्चे के लिए नहीं, वो अपने लिए रो रही थी। वो पछता रही थी। अब तो इसे सारी जिंदगी पछताना था, पर वो कुछ हद तक मुतमिन थी कि इसके गुनाह का घर में किसी को पता नहीं चला। उसकी माँ ने इसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी, पर वह भूल रही थी कि खुदा की ज़ात तो सब जानती है। उसने दुनिया में इसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, पर आखिरत में उसे अपने गुनाह की सज़ा मिलनी थी, जिसे वो भाग नहीं सकती थी। यक बस्ता ठहराती रात थी। अंधेरा 400 फैला हुआ था। हवाओं का शोर इस सुनसान इलाके को खौफनाक बना रहा था। दूर कचरे के ढेर में एक मासूम फूल एक काले शापर में पड़ा था। वो बच्चा जिसे दुनिया में आए कुछ घंटे ही गुजरे थे, वो इस दुनिया का सीख रूप देख रहा था। वो रो रहा था और सिसक कर अपना कसूर पूछ रहा था। सबसे शिकवा कर रहा था कि उसकी क्या गलती थी जो इसे ऐसे फेंक दिया गया। वो अपने अल्लाह से फरियाद कर रहा था। उसने तो माँ का लम्स तक महसूस ना किया था और इसे यहाँ लाकर फेंका। ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी सांस रुकी और वो सिसक सिसक कर थक चुका था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। अब उसकी सांसें बिल्कुल मदम चल रही थी। सर्दी से उसका नन्हा वजूद नीला पड़ चुका था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। हाँ, वो पागल कुत्ते कचरे को सूंघ रहे थे। शापर फाड़ फाड़ कर इसमें से चीज़ें नोचते हुए गिरा रहे थे। मदम सांसें लेता वो मासूम बच्चा डर सा गया। इसे खौफ था, अभी वो कुत्ते इसे भी नोच डालेंगे। वो अपनी जन्म देने वाली माँ को पुकारना चाहता था कि वो इसे अपने आंचल में छुपा ले। वो अपने मुहाफिज बाप को बुलाना चाहता था कि वो इसे बचा ले। इसे डर लग रहा था वो कुत्ते इसे मार डालेंगे। इसकी सोच पर जैसे दूर खड़ा कोई कहका लगाकर हंसा था। हंसने वाला इस फानी दुनिया का तख्लीक चेहरा था, जिससे वो बच्चा वाकिफ न था। अगर होता तो कभी ये फरियाद न करता। इसे क्या मालूम था, यहाँ लोग अपनी हवस मिटाने के बाद इस जैसे कितने ही बच्चों को मौत के हवाले कर देते हैं। जो इनको पैदा करने का बायस होते हैं वही इन्हें गलाजत समझकर फेंक जाते हैं। अपने नफ्स की भूख मिटाकर इन मासूम फूलों को मौत के हवाले करते हैं, फिर पीछे पलटकर नहीं देखते कि इनके जिस्म का हिस्सा किस हाल में होगा। वो बेहिस लोग तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, पर इन पाक रूहों को अजाब में डाल देते हैं। इन्हें तो शायद इस गुनाह का एहसास तक नहीं होता। यही तो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। गुनाहगार बच जाते हैं और बेकसूर मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिर अचानक से काला शापर खींचा गया। बच्चे की मदब होती धड़कनें तेज हुई। वो अभी तो दुनिया में आया था, वो मरना नहीं चाहता था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज होने लगी। इन्होंने बच्चे को शापर से बाहर निकाल फेंका। दांतों से इसे नोचने लगे। वो बच्चा तड़प रहा था। उसकी सिसकियां उभरने लगी। उसका वजूद ठंड की वजह से अकड़ चुका था। वो नन्हा वजूद खून से लथपथ हो चुका था। कुत्ते इसे अपनी तरफ घसीट रहे थे। बच्चे की सांसें थमने लगी। जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। सिसकियां थम चुकी थी। वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था। वो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया था। रात के सन्नाटे में जैसे मौत की खुशबू फैल चुकी थी। हवाओं का शोर और तेज हुआ था, जैसे हवाओं से वो मंजर बर्दाश्त ना हो रहा था। पर फिर कुछ देर बाद वो शोर भी थम गया। हवा भी कब तक मातम करती, आखिर थक कर खामोश हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बच्चा खामोश हो गया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।